حکم ہوگا خذوہ فغلوہ، اسے پکڑ لو، فغلوہ بس اسے توق پہ نہ دو۔ اب آج حساب کا وقت ہے، اب آج امتحان نہیں ہے، امتحان تو دنیا کے اندر تھا، اب آج تو دار الجزا ہے، آج تو حساب ہے، جس نے جو کیا ہے اس کو پورا پورا حساب دیا جائے گا، کوئی کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، کسی نفس نے جو کمایا پورا پورا ملے گا، نیک اعمال کیے ہیں کوئی کمی نہیں ہوگی، پورا بدلہ ملے گا، اللہ کی طرف سے مزید انعامات بھی ہوں گے، گناہ کیے ہیں پورا بدلہ ملے گا، کوئی کمی نہیں ہوگی، ظلم نہیں ہوگا کسی پر، ثم لا یظلمون، پھر ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تو ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے، انسان خود اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے۔ اللہ نے ساری باتیں واضح کر دی ہیں، حقیقتیں واضح کر دی ہیں، اس سے بڑھ کر اللہ کا کیا احسان ہو کہ جو چیز قیامت کے دن ہونی ہے، قیامت کب ہے اللہ کو پتہ ہے، میدان محشر کب لگنا ہے اللہ کو پتہ ہے، اللہ نے وہ چیزیں ہمارے سامنے اس طرح واضح کر دی ہیں، اس طرح منظر کشی کر دی جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں ان کو، اور یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جنت کی نعمتیں بتائیں اور ہم ان نعمتوں کی امید کی وجہ سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں جنت کی وجہ سے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ ہمیں جہنم کی ہولناکیاں بتائیں اور ہم جہنم کی ہولناکیاں اور میدان محشر کی ہولناکیاں دیکھ کر ہم ڈر جائیں اللہ سے اور اللہ کی جہنم سے، اس سے بڑا اللہ کا احسان کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کا احسان ہے جنت کی نعمتیں جو اللہ بتاتے ہیں وہ بھی، اور جہنم کی سزائیں جو اللہ بتاتے ہیں وہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ نے واضح کر دیا ہمارے سامنے۔ بتائیے اگر ایک شخص جو ہے وہ ایک رستے میں جا رہا ہے، اس نے اپنی منزل پہ جانا ہے، دو رستے ہیں، ایک دائیں طرف سے ایک بائیں طرف سے، تو اگر اس کو ایک بتانے والا بتا دے وہ دائیں رستے پہ جا رہا ہو، اس رستے پہ نہ جانا، یہاں رستے میں ڈاکو ہیں یا رستے میں موت ہے، فلاں چیز ہے، یہ رستہ صحیح نہیں ہے، تو کتنا بڑا احسان ہے اس شخص کا جس نے بتا دیا کسی شخص کو کہ یہ رستہ خطرناک ہے، اس رستے پہ نہ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے میدان محشر کی منظر کشی کر رہے ہیں، اور یہ 100% ایسے ہی ہے جیسے ہونا ہے قیامت کے دن۔ تو انسان کا کام یہ ہے، انسان میدان محشر کی اس ہولناکی سے ڈر کر اپنے اللہ کو راضی کر لے، اور جو انسان نے غفلتوں کے اندر گناہوں کے اندر جو زندگی گزاری ہے اللہ سے توبہ کر لے۔ لیکن اگر پھر بھی انسان اپنی اصلاح نہیں کرتا، پھر بھی انسان پرواہ نہیں کرتا، تو وہ مستحق ہے پھر اس سزا کا، پھر یہ سزا اس کے لیے اللہ کا بالکل عادلانہ فیصلہ، کوئی ظلم نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ فرمائیں گے قیامت کے دن خذوہ، اس کو پکڑ لو، فغلوہ بس اسے توق پہ نہ دو، ثم الجحیم صلوہ پھر جہنم میں اسے داخل کر دو۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جب اللہ فرمائیں گے خذوہ اس کو پکڑ لو، 70,000 فرشتے اللہ کے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے لپکیں گے، پکڑ لیں گے اس کو۔ بعض روایات کے مطابق 70,000 نہیں 4 لاکھ فرشتے، اللہ کو پتہ ہے صحیح بات کیا ہے۔ بہرحال اللہ کا حکم ہوگا، اللہ کے فرشتے تیار بیٹھے ہوں گے، اور وہ فرشتے بہت زیادہ ہیں اور بہت طاقتور ہیں، بہت سخت دل ہیں جو جہنم کے فرشتے ہیں، جہنم کے دروغہ، اور ان میں سے کوئی بھی اللہ کے حکم سے سرتابی نہیں کرتا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو، وقودھا الناس والحجارہ، جہنم کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، علیہا ملائکۃ، جہنم پہ ایسے ایسے فرشتے اللہ نے مقرر کیے ہیں، غلاظ شداد، بڑے سخت دل ہیں، بڑے ہی طاقتور ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ جو انہیں حکم دے وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کا سوچ بھی نہیں سکتے، ویفعلون ما یؤمرون، وہ کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ تو حکم ہوگا خذوہ، اس شخص کو پکڑ لو جس کو اس کا مال نامہ بائیں ہاتھ میں ملا، اسے پکڑ لو، اسے توق پہ نہ دو۔ اور توق بھی کیسے کیسے ہوں گے؟ یہ دنیا کے توق کی طرح کبھی دیکھیں بعض فلموں میں بعض ڈراموں میں توق پہنائے ہوتے ہیں غلاموں کو، پہلے غلام ہوتے تھے تو یہ اس طرح کے توق نہیں ہوں گے، یہ آپ سمجھیے کہ پوری زمین، 7 زمینیں توق بنا کر گلے میں ڈال دی جائیں گی، والعیاذ باللہ۔ ایک انسان بوجھ اٹھا ہی نہیں سکے گا، لیکن اس کو اٹھانا پڑے گا۔ اسے توق پہ نہ دو، ثم الجحیم صلوہ پھر اسے جہنم میں داخل کر دو، بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کر دو، وہ آگ جو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت ہے اور ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے، والعیاذ باللہ۔ انسان تو دنیا کی آگ اس کا سیک برداشت نہیں کر سکتا، اس کا دھواں برداشت نہیں کر سکتا، والعیاذ باللہ۔ ثم فی سلسلۃ، پھر اس زنجیر میں،
ذرعھا جس کی لمبائی 70 ذراعا 70 ہاتھ ہے. ذراع ہاتھ کو کہتے ہیں، یہاں سے لے کر یہاں تک کونی تک اس کو ذراع کہتے ہیں عربی زبان میں. تو عرب لوگ چیزوں کی پیمائش کے لیے عام طور پہ ذراع کا لفظ استعمال کرتے تھے. آدمیوں کا قد بڑے ہوئے اس کو بہت بڑے قد ہوں گے، اور انسان کے جسم بہت بڑا ہوگا کہ انسان کو زیادہ سے زیادہ سزا ملے. ایک ایک داڑھ احد پہاڑ کے برابر، واللہ عالم. پھر ایسی زنجیر میں کہ جس کی پیمائش 70 ہاتھ ہوگی. ایک ہاتھ تقریباً 1.5 فٹ کا ہوتا ہے اگر انسانی ہاتھ ہو تو ایک زنجیر جو ہے، پھر ایسی زنجیر میں جس کی لمبائی 70 ہاتھ ہے. فَاسْلُكُوهُ بس اسے داخل کر دو زنجیر کو اس کے اندر، اور اس کو زنجیروں سے باندھ دو. بعض مفسرین نے لکھا ہے بعض صحابہ کرام کے حوالے سے کہ یہ جو 70 ہاتھ ہے یہ انسانی ہاتھ نہیں ہے، یہ فرشتوں کے ہاتھ ہیں، اور ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کتنے بڑے ہیں. کتنے بڑے ہیں وہ. تو انسان کو زنجیروں میں جکڑ کر جہنم میں پھینکا جائے گا والعیاذ باللہ. یعنی ایک انسان شدید تکلیف میں ہوگا، اور شدید تکلیف میں وہ ہل بھی نہیں سکے گا، وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوگا. جس طرح ہم نے پڑھا کہ اذا القوا منها مکانا ضیقا مقرنین، جب ڈالا جائے گا ان کو جہنم میں وہاں بڑی تنگ جگہ ہوگی. مقرنین جکڑے ہوئے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے. یہ بات نہیں ہے کہ جہنم چھوٹی ہے، جہنم کے اندر لوگ ضرورت سے زیادہ آ جائیں گے. جہنم بہت بڑی ہے، اللہ نے جہنم بہت بڑی بنائی ہے. اتنی بڑی جہنم ہے کہ اللہ جتنے لوگ ڈالیں گے اندر، جہنم کہے گی حل من مزید، یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید. اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر اپنا قدم رکھیں گے جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے. جہنم کہے گی قط قط، بس بس، جہنم بھر جائے گی. تو جہنم چھوٹی نہیں ہے، اللہ نے کوئی حساب سے چھوٹی نہیں بنائی، صرف عذاب دینے کے لیے جہنم کے اندر بڑی تنگ جگہ ہے. جگہ بھی تنگ ہے، شدید آگ ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے. اس آگ کے علاوہ دیگر عذاب ہیں، کھولتا ہوا پانی اور زقوم کا درخت اور دیگر عذاب ہیں. پھر انسان جکڑا ہوا اس جہنم کے اندر ہوگا. پھر لمبے لمبے ستون. انسان جو ہے وہ گرمی کے اندر نہ بھی ہو، آگ کے اندر نہ بھی ہو، کسی تنگ جگہ پر ہو، ویسے انسان کا دم گھٹنے لگتا ہے. انسان کہتا ہے کوئی کھلی جگہ ہو، کوئی کھلی جگہ ہو. تو یہ سارے عذاب جہنم کے اندر ہوں گے والعیاذ باللہ. فی عمد ممددہ، سورہ ہمزہ میں آتا ہے، لمبے لمبے ستونوں کے اندر تنگ جگہ ہوگی، جکڑے ہوئے ہوں گے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، جگہ بھی تنگ ہوگی، اوپر سے ہمیشہ ہمیش کے لیے عذاب بھی ہوگا، اور پھر عذاب کی دیگر صورتیں بھی والعیاذ باللہ. حدیث مبارکہ میں آتا ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص راوی ہیں، ترمذی کی حدیث ہے. علامہ امام ترمذی نے اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے، اور کچھ بعض علماء نے ضعیف بھی قرار دیا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو ان رصاصۃ مثل هذه، اگر کوئی ٹکڑا پتھر کا، مثل هذه اس کی طرح کا، اس کی طرح، واشار الی مثل الجمجمہ، آپ نے سر کی طرف اشارہ کیا. اگر ہمارے سر کے برابر ایک پتھر کا ٹکڑا، کتنا بڑا یہ پتھر کا ٹکڑا ہے، اور کتنی تیزی سے اگر اس کو گرایا جائے کتنی تیزی سے گرے گا. فرمایا اگر اس قسم کا ایک ٹکڑا، اس کی مثل ارسلت من السماء الی الارض، آسمان سے زمین کی طرف چھوڑ دیا جائے، وہی مسیرۃ 500 سنۃ، اور آسمان اور زمین کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے. لبلغت الارض قبل اللیل، وہ پتھر جو ہے وہ رات ہونے سے پہلے پہلے زمین تک پہنچ جائے گا. ولو انها ارسلت من رأس السلسلہ، اور اگر یہ پتھر اتنا پتھر جو ہے اگر یہ چھوڑ دیا جائے من رأس السلسلہ، زنجیر کے سرے سے، وہ زنجیر جسے جہنمیوں کو جکڑا جائے گا، اس زنجیر کے سرے سے اگر اس زنجیر کو سیدھا کھڑا کر لیا جائے اور اس کے سرے سے چھوڑا جائے، لسارت 40 خریفا، البتہ وہ 40 سال گرتا رہے، اللیل والنہار، 40 سال چلتا رہے وہ پتھر، رات کو بھی دن کو بھی، قبل ان تبلغ اصلها او قعرها، اس سے پہلے پہلے کہ وہ اس زنجیر کی جڑ کو پہنچے. 40 سال دن اور رات وہ چلے، تو زنجیر اتنی لمبی ہے والعیاذ باللہ.
تو بڑا ہی ہولناک، بڑا ہی خوفناک قسم کا عذاب ہوگا، زنجیروں میں جکڑ کر انسان کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ قرآن کریم میں ہی ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ابراہیم آیت نمبر 49، وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، آپ دیکھیں گے مجرمین کو، جرم کرنے والوں کو اس دن مقرنین جکڑے ہوئے ہوں گے، مقرنین زنجیروں میں جکڑے ہوئے، فی الاسفاد زنجیروں میں، سرابیلہم من قطران، ان کے لباس قطران کے ہوں گے، گندک کے ہوں گے، گندک جسے خارش لگ جاتی ہے، وتغشا وجوہہم النار، اور ڈھانپ لے گی ان کے چہروں کو آگ، لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے ہر نفس کو جو اس نے کمائی کی، جو اس نے عمل کیے، یہ انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ ملے گا، یہ کوئی اللہ کی طرف سے کوئی ظلم نہیں ہے کسی انسان پر، والعیاذ باللہ۔ پھر اس زنجیر میں جس کی پیمائش 70 ہاتھ ہے، فَاسْلُكُوهُ، بس اسے ڈال دو، اس میں سلک یسلکو ڈال دینا، اس زنجیر کو انسان میں ڈال دو، انسان میں جکڑ دو۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ امام المفسرین ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انسان کی پشت سے، انسان کی جہنمی شخص کی پیٹھ سے اس زنجیر کو ڈال دیا جائے گا اور اس کے نتنوں سے اس زنجیر کو نکالا جائے گا، والعیاذ باللہ، اور انسان کھڑا نہیں ہو سکے گا اپنے قدموں پر۔ صحابہ کرام سے جو ایسی تفسیر مروی ہوتی ہے صحیح سند کے ساتھ اگر ہو تو یہ تفسیر مرفوع حدیث کے حکم میں ہوتی ہے، والعیاذ